کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے دہن میں زباں، تمہارے لیے نویں سحری، نواں راؤنڈ، اور یہ 3 طلبہ و طالبات جس میں ماشاءاللہ بڑے عزم کے، حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس مقابلہ تقریر میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہ بات قابل تحسین ہے کہ یوں عصری علوم کے حصول کے ساتھ ساتھ جب ہم نصابی سرگرمیوں کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس میں بھی بہت پیش نظر آتی ہے، جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اس حوالے سے آج تشریف فرما ہمارے جو معزز ججز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے کون وہ خوش بخت ہے کہ جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب ممتاز و معروف شخصیت ہیں، اس شعبے کے حوالے سے بھی، تدریس کے حوالے سے بھی۔ تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ جناب شاہد مسرور صاحب ممتاز اینکر پرسن بھی ہے ماشاءاللہ، شعر و ادب سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے تقریری ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، یہ خود بھی ماشاءاللہ ارینج کرتے رہے مقابلے، اور خود بھی ججز کی حیثیت سے ماشاءاللہ اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہے۔ تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان زیدی صاحب ماشاءاللہ شعر و ادب سے اور مختلف فنون کے حوالے سے بڑی درک رکھنے والی شخصیت، تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم آپ کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور پہلی جو کنٹسٹنٹ ہے ان کا نام ہے ملائکہ قریشی، تشریف لائیں، اور آج کا موضوع جو ہے وہ ہے توحید۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ اپنا مواد اور اپنی تقریر پیش کریں گے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ سرزی وقار خود خدا فرماتا ہے کہ اہل ایمان سب سے زیادہ محبت صرف اللہ سے کرتے ہیں، اور اس کی محبت میں ہر شے قربان کر دیتے ہیں، اور جہاں خدا اور غیر کی محبت کے تقاضوں کا مقابلہ ہو وہاں محبت الہی کے تقاضے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بلا شبہ محبت الہی ایک عظیم سعادت ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ قرآن اور دین کی محبت کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام عبادات کی اصل محبت الہی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ سرزی وقار یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب بھی جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اس کی زندگی، اس کی سوچ، اس کی فکر، عمل، رویہ، یہاں تک کہ رشتے ناطے سب بدل گئے، اور پھر زندگی میں آنے والے اس انقلاب سے زندگی معمور ہو گئی۔ سرزی وقار جب انسان کا دل، ذہن، ضمیر، روح سے لے کر سیاست، عدالت، ریاست، قانون، تعلیم، معیشت، معاشرت سب اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں تو چمن معمور ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے لہجے، معاملات، دلچسپیاں، ذوق و شوق، مصروفیات سبھی کچھ بدلنا ہوگا۔ غلط بیانی اور جھوٹ کے بجائے صداقت کا سکہ رائج کرنا ہوگا۔ وعدے کی پاسداری، لین دین کا کھراپن، خدا خوفی کی کیفیت، بے برستی اور بے حیائی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ سرزی وقار اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہی دین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق غالب ہو کر رہنے والا ہے، لیکن حق کے ساتھ باطل کی کشمکش مسلسل جاری ہے اور جاری رہے گی۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے پاس انقلاب کی سب سے زیادہ ماخذ موجود ہیں، لیکن ہم وہ قوم ہے جن کے پاس انقلاب کے سب سے زیادہ ماخذ موجود ہیں، لیکن مقام افسوس ہے کہ اسلام اور اس کی تعلیمات سے انسانیت دور ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمیں اپنے دلوں کو نغمہ توحید سے منور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا سے محبت اور دین سے بے نیازی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ملائکہ قریشی نے اپنی تقریر پیش بڑے مضبوط لب و لہجے میں اپنی تقریر اور اپنا مواد پیش کیا۔ اب یہ ججز دیکھیں گے کہ کس انداز میں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اگلے جو شریک ہیں ذاکر حسین تشریف لائیں گے اور اس موضوع پر اپنی تقریر کریں گے۔ جناب ذاکر حسین صاحب تشریف لائیں مائک پر اور اپنی تقریر توحید کے عنوان پر پیش کریں۔ جی بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ نحمدک یا من تنزہت ذاتہ عن الوجود والبیان، اما بعد، جناب صاحب مسند صدارت، آج میری تقریر کا موضوع سخن ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ صدر ذی وقار رب ذوالجلال کی وحدانیت پر ایمان و ایقان ہر دور کے سعادت مندوں کا شعار رہا ہے، اور ہر دور میں خوش نصیبوں کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ اس عقیدے کا اعتراف ہر دور میں کہاں چلا جاتا ہے؟ اس عقیدے کا اعتراف ہر دور میں صدر ذی وقار، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ رب ذوالجلال کی وحدانیت پر ایمان و ایقان ہر دور کے سعادت مندوں کا شعار رہا ہے، ہر دور میں خوش نصیبوں کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ اس عقیدے کا اعتراف ہر دور میں وما علینا الا البلاغ۔ جناب ذاکر حسین صاحب، کوشش اور آپ کے عزم کو سلام، لیکن ظاہر ہے یہ مقابلہ ہے، کیمرہ ہے، مائک ہے، ARYQTV کا لوگو ہے، اسکرین ہے، بہت سی چیزیں جو ظاہر ہے وہ سامنے ہوں تو پھر اس کے بعد بہرحال الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ ماہم عبد القادر تشریف لائیں ماہم، اور آج کے موضوع پر اپنی تقریر کریں۔ ماہم تشریف لا رہی ہیں، آپ کا موضوع وہی ہے توحید، جس پر ہمارے دونوں شرکاء نے تقریر کی۔ یہ تیسری اور آخری شریک ہیں، 9ویں راؤنڈ کی آخری شریک ماہم۔ اجازت ہے؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ٹھیک ہے کر لیں آپ کا، بسم اللہ آ جائیں، آپ کریں شروع کر دیں۔ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اسلام کی سربلندی ہی دراصل اس دنیا کا خاصہ ہے، اسلام کی سربلندی ہی دراصل اس دنیا کا خاصہ ہے۔ آج ہم اسلام کی سربلندی ہی دراصل اس دنیا کا خاصہ ہے، مگر افسوس ہم سب بھول بیٹھے ہیں کہ طارق بن زیاد نے تمام کشتیاں جلا ڈالی تھی۔ محمد بن قاسم نے ایک معصوم بچے کی آواز پر لبیک کہا، لیکن اب نہ طارق بن زیاد موجود ہے نہ محمد بن قاسم۔ ظلم و بربریت کا دورہ ہے پر انصاف دینے والا کوئی نہیں، ظلم و بربریت کا دورہ ہے پر انصاف دینے والا کوئی نہیں۔ انسانیت انسان ہے پر انسانیت نہیں، تعلیم و تربیت ہے پر اخلاقیات نہیں، مذہب توحید تو ہے پر اس پر عمل پیرا کرنے والے مسلمان ندارت۔ اے مسلمان، تم بھول بیٹھے ہو اپنے آبا کو کہ جن کے گھوڑوں کے کاپوں سے کفار کے بڑے بڑے لشکر شکست کے دلدل میں دفن ہو جایا کرتے تھے، لیکن یہ کیا تم گفتار کے غازی بن گئے جبکہ وہ کردار کے غازی تھے، تم ضمیر فروش بن گئے جبکہ وہ سر فروش تھے، تم اسلام کو ہر چیز پر نثار کرنے لگے جبکہ وہ ہر چیز کو اسلام پر قربان کرتے تھے، تم محض کلمہ طیبہ کی دائی ہو جبکہ وہ کلمہ توحید پر اپنی جان و مال سب قربان کرتے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ سو جان لو کہ جس طرح ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی اور ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی اور ہر مشکل کے بعد ایک راحت اپنا رستہ ڈھونڈتی ہے، بالکل اسی طرح انشاءاللہ ایک دن اللہ اور اسلام کا پرچہ پھر سے لہرائے گا۔ نیا سورج اٹھا لائیں گے مشرق کے دفینے سے،
نہ گھبرائے شب ہجرا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. ابھی تو کھیل جاری ہے, ابھی انجام باقی ہے. تماشا تم نے دیکھا ہے, تماشا ہم بھی دیکھیں گے. تماشا تم نے دیکھا ہے, تماشا ہم بھی دیکھیں گے. شکریہ جناب, بہت شکریہ آپ کا. ماہم عبد القادر نے اپنی تقریر کی اور کس انداز میں ہماری ججز نے سنا ہے. میں رضوان زیدی صاحب سے پہلے گزارش کروں گا ذرا آپ اپنے کمنٹس دے دیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بالکل, آج یقیناً مقابلہ جو تھا ملائکہ پہلے نمبر پر آئیں. اچھا انداز, باڈی لینگویج بھی اچھی, روسٹم کا اچھا استعمال کیا. ایک دو جگہ جو میری سماعت سے ٹکرایا وہ روشن مجھے سنائی دیا. اگر وہ روشن ہوتا تو وہ اور زیادہ روشن ادا ہو جاتا. پھر ایک جو مجھے بڑا پروفیشنل آپ کا رویہ رکھا کہ آپ اپنی تقریر اور اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آپ نے پلٹ کر دیکھا اسکرین کے اوپر میرے پاس وقت کتنا باقی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک اچھے مقرر کی نشاندہی کرتی ہیں اور پھر آپ نے اس کو اپنی تقریر کو اسی طرح سمرائز کیا. ذاکر میاں, آپ نام کے ساتھ آپ کے ذاکر ہے, اس میں بامسمہ ہوتے تو ہمیں زیادہ خوشی میسر آتی. دیکھیں, ایک چیز جو ہے بقیہ دو میں ٹیلنٹ موجود ہے, یہ کرافٹ موجود ہے, بس اس کو ڈیلیور کیسا کیا جائے, صرف بات یہاں کے اٹک رہی ہے. پھر آپ نے ایک جس کو ہم بیساکھی کہتے ہیں سہارا بھی لیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ سہارا بھی آپ کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوا. تو ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے. 3 منٹ آپ کے ہوتے ہیں, تو ایک مرتبہ اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا اس طرح, تو پھر آنے والے دیگر مقابلوں میں آپ اپنا کانفیڈنس خود لوز کر جائیں گے, جو کہ عملی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. مام بیٹا, اچھا انداز تھا. باڈی لینگویج پہ ذرا کام کرو. صرف سنگل ادھر کی ڈائریکشن اور ادھر کی ڈائریکشن نا وہ مونوٹون سا لگنے لگتا ہے. باڈی لینگویج پہ کام کرو. اور شعلہ بیانی ہے اندر, یعنی کہ جو ایک مقرر کا خاصہ ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے صرف شعلہ بیانی ہی نہیں, جو موضوع کے ساتھ روانی اور ساری چیزوں کو دیکھ کے چلیں. اوور آل میں نے کہا ٹیلنٹ بدرجہ تم موجود ہے, بس اس کو کس طرح پیش کرنا ہے اس پر ذرا سا کام کر لیجیے تو بہت اچھا ہو جائے. جناب رضوان زیدی صاحب نے اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کیا بچوں کے بارے میں. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے تو ہمارے 2 ججز رہ گئے ہیں, ان سے بھی ان کی رائے لیں گے, پھر اپنے اسپانسرز کا اعلان کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ان تینوں شرکاء میں سے کون آج کوالیفائی کر کے 9ویں راؤنڈ میں جا رہا ہے اور 10ویں راؤنڈ میں جا رہا ہے. آج 9واں راؤنڈ ہے, دیکھتے ہیں. آپ بھی منتظر ہیں, میں بھی منتظر ہوں, لیکن ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے. تینوں نے ماشاءاللہ, ملائکہ قریشی, ذاکر حسین اور ماہم عبد القادر, تینوں نے اچھی کوشش کی. یہاں کوشش ہی ہوتی ہے اصل میں, انسان کتنا ہی مطالعہ ہو اس کا, کتنا ہی اس کا مشاہدہ ہو, لیکن مائک پر آنے کے بعد وہ جو وقت آپ کو دیا گیا وقت ہے, اس ٹائم پیریڈ میں آپ کتنا ڈیلیور کر رہے ہیں, کتنی ادائی آپ کی بہتر ہے, کیا کچھ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, وہ دیکھا جائے گا. ویسے ہے یقیناً بہت کچھ پڑھا ہوگا آپ نے, لیکن اس وقت جب آپ کو وقت دیا گیا ہے اس کے بعد ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جاتی ہے. پھر بندہ سوچتا ہے کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. شاہد مسرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو بڑا بے لاگ تبصرہ کیا کرتے ہیں اکثر. میں چاہوں گا ذرا فرمائیے گا کیا کہیں گے آج. ماہم, آپ کا انداز بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوئی آج. آپ بہت آگے جائیں گی, اپنے کانفیڈنس کو قائم رہنے دیجیے گا. کوئی بات نہیں, گرتے ہیں شہر سواری میدان جنگ میں. آپ کا انداز بہت اچھا ہے, آپ کی رینج ہے, اور یاد رکھیے آپ کی عمر ابھی بہت کم ہے, آپ نے بہت آگے جانا ہے. ذاکر, آپ جب بولنے آئے, دیکھیں آپ لوگ جب اچھا بولتے ہیں نا تو ہماری اپنی رگوں میں خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے, ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. آپ کے پاس بھی انداز بھی ہے. آپ ایک کام یہ کیا کیجیے, دوستوں میں بیٹھ کر روزانہ, ماشاءاللہ آپ مدرسے میں ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھا کریں, روزانہ 2-4 منٹ کسی موضوع پر گفتگو کیا کریں, ان سے بولا کریں. آپ بھی ترقی بہت کریں گے. آپ کی عمر 19 سال ہے آپ کی عمر, ٹھیک ہے, زیادہ نہیں ہے. آپ ترقی بھی کریں گے اور آپ بہت اچھی تقریر کر سکتی ہے. رٹے لگانا چھوڑ دیں. آپ جیسے آئے آپ نے روانی کے ساتھ بولنا شروع کیا, رٹا ہوا اور بھول گئے. رٹنے میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی توجہ آپ ڈائیورٹ ہوئے اور گئے. آپ صرف ذہن میں موضوعات کو رکھیں, اس موضوع پہ اسٹڈی کریں. اور ملائکہ, آپ کو ہم نے آپ کی گروتھ ہوتی دیکھی ہے. آپ ARYQ TV کے پروگرامز میں آتی رہیں, تقریری مقابلوں میں آتی رہیں, اور بھی جگہ آتی رہی ہوں گی. آپ جتنا اچھا بولتی ہیں اتنا زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں, اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے آج نسبتاً اچھا بولا ہے اور آئندہ اس سے اچھا بولیں گی, یہ دونوں بھی آگے چل کر ہمارے ساتھ اسی طرح بیٹھیں گے, اور ہم ان سے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کی گروتھ ہوتی دیکھ رہے ہیں, بہت اچھا بول. واہ واہ, کیا ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا.
تقریریں کرنے کا شوق بھی ہے، تقریریں کرنا بھی صلاحیت بھی ہے، آتی ہیں، صلاحیت جذبہ بھی بھی ہے۔ ہے۔ مشکل یہ ہے، میں ان تینوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، اور جو آنے والے پروگراموں میں جو طالب علم دیکھ رہے ہوں گے، ان کو فالو کر رہے ہوں گے نا کہ ہمیں بھی جانا ہے کل، ان سے بھی تقریر میں 4 چیزیں اگر نہیں ہیں تو آپ مقرر نہیں ہیں۔ 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے موضوع۔ موضوع کا تعین ہوگا تو منزل کی طرف سفر شروع ہوگا۔ واہ، دوسری چیز ہوتی ہے مواد۔ اپنے موضوع کو فائنل کیجئے۔ ایک مقرر اپنے موضوع کے گرد بالکل اسی طرح گھومتا ہے جیسے کوئی اپنے محور کے گرد گھومتا ہے، گردش کرتا ہے۔ موضوع کے گرد گھومتے رہیے۔ دوسری چیز ہوتی ہے مواد۔ مواد کا تعلق آپ کے تجربے، آپ کے مطالعے اور آپ کے مشاہدے سے ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے انداز بیان۔ جب مواد آپ کے پاس ہوگا، موضوع کا تعین ہو جائے گا تو انداز بیان جو ہے باڈی لینگویج اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی کیفیت۔ یہ کیفیت جو ہے وہ اس وقت آتی ہے جب آپ کا آئی کانٹیکٹ جو ہے اپنے سننے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی ڈیسٹینیشن جس کو آپ سنا رہے ہیں اس سے ہوتا ہے۔ اس وقت سننے والے ہم بھی تھے اور وہ مجمع تھا جو کیمرے کے پیچھے تھا، تو ڈیسٹینیشن کو پر کیفیت طاری اس وقت ہوگی جب آپ کے اپنی کیفیت اپنے اوپر طاری ہوگی، اور وہ اس وقت طاری ہوگی جب موضوع پر آپ کو ایمان کی حد تک کمانڈ ہوگی۔ آج کوئی بھی موضوع پہ نہیں بولا، موضوع تھا توحید۔ توحید کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، توحید کس چیز کا نام ہے، اس پہ کسی نے بات نہیں کی۔ آپ نے محبت پہ بات کی، آپ اور دوسرے موضوع پہ بات کر لی، توحید پہ کسی نے بھی بات نہیں کی۔ تو اپنے موضوع پہ رہیے، تب کانفیڈنس آئے گا اور آپ تقریر کر سکیں گے۔ بہرحال اچھی بات تھی۔ شعر پڑھنے میں بھی خیال رکھا کیجئے، آنکھ جو دیکھتی ہے نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شعر پڑھنے کا اپنا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ چلیے بہت شکریہ اچھا ادا کروں گا میں آپ تینوں کی آمد کا۔ اور ناظرین محترم، 9واں راؤنڈ آج مکمل ہوا، دہن میں زباں تمہارے لیے، اور اس کے جو آج فیصلے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ گفٹ ہیمپرز ہیں ہمارے جو شرکا ہیں ان کے ساتھ جائیں گے، تینوں شرکا کے ساتھ سیلانی مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد کوثر مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے، اور اس کے ساتھ معروف سویٹس کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے۔ میں اپنے اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کروں گا اس مرحلے پر، اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ یہاں تک آپ پہنچے۔ یہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ آپ یہاں تک پہنچنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور اب رہ گیا ہے فیصلے کا مرحلہ، اور فیصلہ جو ہماری ججز نے دیا ہے۔ آج کے 9ویں راؤنڈ کی جو فاتح ہیں، جو اگلے راؤنڈ کی طرف جا رہی ہیں، ان کا نام ہے ملائکہ قریشی۔ ملائکہ قریشی نے آج کا 9واں راؤنڈ ون کر لیا ہے اور کوالیفائی کر لیا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے۔ آپ کو بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ یہاں آئیں اور ججز نے آپ کو سنا بڑے اچھے انداز میں، اور بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ جائیں گی، یہ گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے، نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہوں گی، اور آنے والے جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ جو اب کل اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں میں، اور آپ تینوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہمارا علم و علماء کا ہے، اور اس میں موضوع ہے غصہ۔ غصے کے موضوع پر آج بات کریں گے، اس کی مذمت پر بات کریں گے، اس کے حوالے سے جو ہمارے رویے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔